اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں میری آواز ویوز چینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج میں بیحد مشکور ہوں، ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے پریزیڈنٹ ہیں ملک محمد عدنان، جنہوں نے ہماری کال پر، اور چونکہ یہ آل اوور پاکستان تو یہ کام کر ہی رہے ہیں، ابھی لیا میں چونکہ انہوں نے آغاز نہیں کیا، لیکن یہاں پر چونکہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر جو غریب اور متوسط اور سفید پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کرنے میں پیش ہے۔ تو ہمارے ہی علاقے میں ایک ایسی فیملی جن کو اشد ضرورت تھی راشن کی، تو انہوں نے ان کی عید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آسان بنا دی ہے، اور میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں۔ ہمارے ساتھ وہ فیملی بھی موجود ہے جن کی یہ ہیلپ کرنے کے لیے آج یہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو عدنان بھائی بے حد شکریہ کہ چونکہ آپ کا یہاں پر ابھی نیٹ ورک موجود بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے یہاں کے عوام اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کے لیے جو ہیں وہ ان کو راشن پرووائڈ کریں، اور بھی کافی ساری فیملیز کو آپ نے کیا ہے، چونکہ یہ فیملی جو تھی وہ ہمارے ریفرنس سے جو ہے ہمارے ساتھ رابطے میں تھی، ان کو ضرورت تھی، ان کی عید جو ہے آپ نے آسان بنا دی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتنا اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا۔ اور اگر آج کے دن کے حوالے سے میں بات کروں تو سب سے پہلے کیونکہ آج جمعۃ الوداع ہے، جمعے کا دن ہے، بہت بابرکت مہینے کا بابرکت دن ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ضرورت مند لوگوں کی، اور جو لوگ مختلف جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس مصیبت کو حل کرے۔ اور اس کے ساتھ آج کراچی میں جہاز پی آئی اے کا جہاز جو ہے وہ اس کا گر کے تباہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے میری آرگنائزیشن کو بہت اچھے انداز سے جو ہے وہ اس کا تعارف کروایا۔ تھوڑا سا میں آپ کو اپنی اس آرگنائزیشن کا جو بیسک مقصد ہے اور ہم کس سوچ کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، سب سے پہلے میں اپنے اس نام کے اوپر فوکس کروں گا کہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن مین کہ یہ ایک چین ہے جس میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں، ایک ہماری ایک چین بن جاتی ہے، اور اس چین میں رہ کے ہم ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ لوگوں تک پہنچتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا بیسک مقصد۔ اور یہ بیسیکلی کیونکہ میں جس یونیورسٹی فیصل آباد سے جو ہے وہ بلانگ کرتا ہوں، اور وہیں سے ہم نے انیشیٹو لیا، میرے ساتھ جو ہے میرے بہت اچھے ساتھی انہوں نے جو ہے وہ میرا ساتھ دیا، اور اس کے علاوہ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا۔ تو ہم نے بیسیکلی اسٹوڈنٹس نے مل کے اس کو ایک آرگنائزیشن کی صورت میں ایک ٹیم ڈیولپ کی، اور الحمدللہ ہم جو ہے وہ بہت کم عرصے میں بہت اچھی ہم نے ورکنگ کی ہے، میرٹ بیس پہ ہم نے ورکنگ کی ہے، اور الحمدللہ کہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو ہم اپنے جو ٹارگٹس ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ انسانیت کی خدمت کرنا، اس مقصد کو لے کے ہم آگے نکلے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بہت جلد اس میں اپنے میکسیمم لیول پہ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ، ہماری نیک تمنا ہے عدنان بھائی، بالکل آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا بزرگوں، آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کی کسی نے ہیلپ کی ہے؟ مطلب جتنے دن اتنے مشکل حالات گزرے ہیں تو کوئی آپ تک پہنچا ہے؟ نہیں پہنچا، بالکل کسی نے کوئی ہیلپ نہیں کی۔ تو ماشاءاللہ عدنان بھائی جو ہیں وہ آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں، اور چونکہ ان کی آرگنائزیشن ابھی یہاں لیا میں ورک نہیں کر رہی، باقی ڈفرینٹ سٹیز وہ ہم ان سے ابھی پوچھتے ہیں کہ یہاں کیوں نہیں کر رہی، ڈفرینٹ سٹیز میں کہاں کہاں کر رہی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ کی ہیلپ کی ہے۔ تو ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا کیا اپنے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے ویوز شیئر کریں گے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ عدیل بھائی آپ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ بہت پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عید کیسے گزاریں گے، کیونکہ اب تک ہمارا حال کسی نے بھی نہیں پوچھا تھا، اور بہت برے حالات سے گزر رہے تھے۔ میں اس چینل کے علاوہ اس بھائی کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں راشن دے کر اپنی این جی او کو ثابت کیا۔ اس این جی او کا کام کرنے والی این جی او بھی موجود ہیں دنیا میں، ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں اور دیتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں۔ یہ دیتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں، ایسے جیسے خود بھی شرمندگی ہوتی ہے ان لوگوں کو۔ میری آپ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ سب دوست بھائی ان کی این جی او کو سپورٹ کریں، تاکہ یہ بھائی مجھ جیسے غریب ہزاروں گھروں کے لیے راشن اکٹھا کر سکیں اور اچھے کام میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ جی بہت شکریہ عدنان بھائی۔
کیسا فیل ہوتا ہے جب آپ ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اور لوگ ڈیفینیٹلی آپ کو دل سے دعائیں دیتے ہیں؟ اور میں یقیناً مجھے خود بڑی عجیب سی فیلنگز ہو رہی ہیں، مطلب شیورنگ ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کو اب تک اتنے مشکل حالات گزرے ہیں، لاک ڈاؤن چلتا رہا، کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ عید کے دنوں میں مطلب جب خوشیوں کے دن تھے، ہر گھر میں خوشی کا سما ہوگا، آپ نے ان کے لیے ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا سٹیپ لیا، ان کی ہیلپ کر دی، تو کیسا فیل ہوتا ہے ایسے لوگوں کی ہیلپ کر کے؟ جی، یہ سب سے پہلی بات کہ دوسروں کی مدد کرنا اور خاص طور پہ سفید پوش لوگوں کی مدد کرنا، اس میں نہ ہی کوئی دکھاوا ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں کوئی اپنا ذاتی کوئی پرپز ہونا چاہیے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کیا جاتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ خود دیں گے۔ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، اسٹرگل کر سکتے ہیں، اب اس کا اجر دینا، قبول ہونا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اب ہمارے لیے جو خوشی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم اپنے ریسورسز کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سٹیٹس دیا، ہم پڑھ لکھ گئے، معاشرے میں ہمیں ایک جو ہے وہ مقام ملا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مقام کو یوز کریں، ہم اس جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کو اس حوالے سے یوز کریں جو کہ جس کا جو ہے وہ صحیح پرپز ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کی مدد کرنا ظاہری بات ہے خوشی ہوتی ہے، اور اس میں خوشی ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ نہ صرف کہ ان جیسی فیملیز، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایشوز ہیں میڈیکل یا ایجوکیشن کی فیلڈ میں، اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے ایشوز ہیں، اس کے علاوہ میڈیکل کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایشوز ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے، اور ہم نے اس کے حوالے سے کافی زیادہ ورکنگ بھی کی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے اس پرپز کو جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور کریں گے بھی صحیح، اور انشاءاللہ ہم اپنے پرپز میں کامیاب ہوں گے۔ جی عدنان بھائی، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے جتنے بھی مقاصد ہیں اس میں کامیاب کرے۔ اچھا عدنان بھائی، یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو ٹیم ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈیفرنٹ سٹیز سے ہیں، تو آپ لوگوں کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مطلب کس طرح آپ اپنے جو لوگ ہیں ان کو ٹریس کرتے ہیں اور کس طرح ان کی ہیلپ کرتے ہیں؟ اس سارے پروسیجر کو تھوڑا سا ہمارے سے شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے اس حوالے سے کہ میں نے جیسا کہ ذکر کیا ہے کہ چونکہ ہماری جو انیشیٹو ہے وہ یونیورسٹی سے ہے، اور یونیورسٹی میں جانتے ہیں کہ بہت سارے ڈفرینٹ سٹیز کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اب جب ہماری ٹیم بنی تو ہماری ٹیم میں بہت سارے لوگ جب شامل ہوئے تو وہ ڈفرینٹ سٹی سے بلانگ کرتے ہیں، سو ہمارا نیٹ ورک خود بخود ڈفرینٹ سٹیز تک پہنچ چکا ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات کہ کس طرح کیس ہم تک پہنچتا ہے یا ہم اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو کیونکہ سوشل میڈیا پہ ہماری پوسٹ جو ہے وہ شو ہوتی ہیں، ہمارے کانٹیکٹس، لنکس، یا جو ہمارا جو موٹیو پیغام ہے وہ جب سوشل میڈیا پہ جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی نظر سے گزرتا ہے۔ دین جب لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، فار ایگزامپل لیا سے، جیسے کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، تو وہاں پہ اب لئے میں خود موجود ہوں، اسی طرح اگر کسی اور سٹی سے کوئی کیس آتا ہے تو وہاں پہ بھی ہمارے ممبرز ہوں گے، ہم اپنے ممبرز کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچیں، مطلب کہ سپوز میں اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو میرا ممبر وہاں تک جائے گا جو وہاں پہ آلریڈی رہ رہا ہے، وہ وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ انویسٹیگیٹ کرے گا، مکمل طور پہ ہمیں اس کی جو ہے وہ تحقیقات دیں گے کہ یہ فیملی واقعی ڈیزرونگ ہے، ان کو ہیلتھ میں کوئی پرابلم ہے یا ایجوکیشن کے حوالے سے یا شادی کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہے، دین ہمارے پاس بالکل اتھینٹک انفارمیشن آتی ہے، دین اس کے بعد ہماری پوری ٹیم اس انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ اس کے اوپر جو لاہ عمل ہوتا ہے اس کے اوپر ہم اس کے مطابق کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم فائنل ڈیسیجن لیتے ہیں کہ یہ فیملی واقعی ڈیزرونگ ہے۔ جب فیملی ڈیزرونگ ہو جاتی ہے، جب اس کا ڈیسیجن ہم لے لیتے ہیں، دین ہم اس کو سوشل میڈیا پہ لے کے آتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ چیز واٹس ایپ اسٹیٹس، جو کیونکہ ہمارا گروپ ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ اپنا اسٹیٹس شو کرتے ہیں تو آگے جتنے لوگ سین کرتے ہیں تو یہ پیغام خود بخود چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج موجود ہے، وہاں پہ آپ جو ہے وہ ہماری ورکنگ دیکھ سکتے ہیں، وہاں سے لوگ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ سو جب ہمارے پاس کیس آتا ہے ہم اس کو پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد سوشل میڈیا پہ لے کے جاتے ہیں، پھر لوگ ہم پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بالکل صحیح فیکٹس اینڈ فگر کے اکارڈنگ ورکنگ کر کے دکھاتے ہیں، ان کی ڈونیشن کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کی ڈونیشن آئی اور ہم نے اس کو کیسے یوز کیا، ہمارے پاس مکمل طور پہ اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے
ٹھیک ہے. ہر شخص اپنے جس تاریخ کو اس نے ہمیں ڈونیٹ کیا وہ اس تاریخ کی ڈونیشن ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ اس تاریخ کے پیسے آپ نے کہاں پہ لگائے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس اس کا پورا ایک ریکارڈ موجود ہے, ہم اس کو جو ہے وہ مکمل طور پہ. جی عدنان بھائی, بہت زبردست طریقہ کار ہے آپ کا ماشاءاللہ. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عدنان جو ہے وہ ایک تو ایم فل اسکالر کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور دوسرے نمبر پہ پنجاب گروپ آف کالجز فیصل آباد میں ایز اے لیکچرر بھی کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنی مطلب ایک بزی لائف, ایک تو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی کام کر رہے ہیں, آپ ایز اے لیکچرر بھی کام کر رہے ہیں, تو ایک بہت, میں سمجھتا ہوں بہت بڑا آپ نے اپنے اوپر ابھی سے برڈن لے لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے, ہماری دعا ہے. اچھا عدنان بھی یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ مختلف سٹیز کے لوگ ہیں, جس طرح آپ پریزیڈنٹ ہیں اپنی آرگنائزیشن کے, ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے, اور آپ نام جو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اپنی آرگنائزیشن کے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو آپ کی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں اس وقت؟ جی, آرگنائزیشن سب سے پہلے ہماری مین کیبنٹ ہے. ہماری کیبنٹ میں مین 10 لوگ ہیں, اور ان 10 لوگوں کا تعلق ڈفرینٹ سٹی سے ہے اور یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ہیں. کچھ ایگریکلچر یونیورسٹی جی سی, اور لاہور جو ہے وہ یونیورسٹی سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ ایز اے کیبنٹ ہمارے ممبرز ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے ڈفرینٹ گروپس ہیں واٹس ایپ کے اوپر, فیس بک کے اوپر, جس میں ہم نے ڈفرینٹ کیٹیگری کے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جو لوگ زیادہ ایکٹیو ہیں ان کو ہم نے سیپریٹ رکھا ہوا ہے. جو لوگ ہمیں منتھلی بیس پہ یا ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ ڈونیشن دے رہے ہیں ان کے لیے ہمارا علیحدہ گروپ ہے. پھر اس کے ساتھ ہماری ورکنگ میں جو ہے وہ ایک پوری ایک آرگنائزیشن آپ کو اس میں نظر آئے گی. مکمل طور پہ جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, ڈیٹ وائز ہم کام کرتے ہیں. تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ سلجھے ہوئے, پڑھے لکھے, اور ہم نے سب سے ایک ہی عہد لے رکھا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر. اس میں ہمارا کوئی ذاتی پرپز نہیں ہے. اگر میں ایز اے پریزیڈنٹ کام کر رہا ہوں تو میں بھی ایک ممبر ہوں. ٹھیک ہے, پریزیڈنٹ کی میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے, میں کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہوں. بیسیکلی یہ مجھے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے, اور میں انشاءاللہ اپنی اس ذمہ داری کو بڑے طریقے سے, بڑے اچھے انداز سے جو ہے سر انجام دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کام اسی طرح جاری و ساری رہے, اور ہم لوگوں کی مدد کرتے رہیں, اور ہم اپنے اصل مقصد کی طرف جو ہے. اچھا عدنان بھائی, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, جتنی بھی NGOs ہوتی ہیں, ان کے جو ممبرز ہوتے ہیں, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ تھوڑے سے مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایجڈ ہوتے ہیں, تھوڑا سا ان کی ایجز زیادہ ہوتی ہیں, یا ان کی زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ ڈونیشن حاصل کرنے میں بھی ذرا آسانی سے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ جس کے پاس جاتے ہیں اور لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں. تو آپ چونکہ ابھی ینگ بھی ہیں, نوجوان ہیں ماشاءاللہ, تو کس طرح لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے ہیں اور کس طرح لوگ آپ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عدنان بھائی کو ڈونیٹ کر دینا چاہیے یا ان کی آرگنائزیشن کو دینا چاہیے, تو کس طرح یہ پاسبل ہوتا ہے؟ یہ آپ نے کافی انٹرسٹنگ کوسچن پوچھا. اس کا میں آنسر یہ کروں گا کہ ظاہری بات ہے کہ عمر کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس بھی آتا ہے, آپ کا جو لنکس ہیں لوگوں کے ساتھ, یا جو آپ کا اعتماد کا ایک لیول ہوتا ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے. ہمارا چونکہ ابھی نیولی ورکنگ ہے, مطلب ایج کے پہلے حصے میں ابھی ہیں, مطلب کہ ابھی, تو ہمارا جو بیسک لوگوں کو ہم نے کیسے اعتماد میں لیا, ہمارے پاس جتنی بھی ڈونیشنز آتی ہیں لوگوں کی, ہم اس کا پراپر ریکارڈ رکھ کے ان کو پراپر کنونس کرتے ہیں کہ آپ کی ڈونیشن ہمیں ریسیو ہوئی. پھر جب ریسیو ہونے کے بعد, ہاں جی, جب ہم اس ڈونیشن کو یوز کر لیتے ہیں, پھر ہمارا دوبارہ ان کے پاس پیغام جاتا ہے کہ آپ کی ڈونیشن ہم نے فلاں جگہ پہ ڈونیٹ کر دی ہے, آپ چاہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں. جب ہم ریگولر بیسس پہ یہ کام کرتے ہیں, دین اب چیزیں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ نومیریکلی چیزیں کریں تو لوگ آپ کو زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ ان کو حساب دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہماری کامیابی کا جو پیچھے جو چیز ہے, یا جو لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ ان کو ان کی جو رقم ہے یا جو ان کی ڈونیشن ہے ہم اس کا رسپانس دیتے ہیں, اور اس طرح لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت کی عدنان بھائی. اچھا آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ کس طرح انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, یعنی اگر آپ نے کسی کی شادی میں ہیلپ کرنی ہے تو آپ کا کوئی نمائندہ پیچھے جاتا ہے, ان کے مالی حالات دیکھتا ہے, آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. کسی اسٹوڈنٹ کی فیس پے کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کرتے ہیں, آپ اس کے بیک گراؤنڈ میں انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا نمائندہ جو ہے وہ جانچ پڑتال کرتا ہے. آپ نے بتایا, ذکر کیا کہ آپ کے ممبر جو ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیز سے بلانگ کرتے ہیں, مختلف علاقوں سے ہیں. چونکہ آپ نے یونیورسٹی سے ہی اپنی اس آرگنائزیشن کا آغاز کیا, تو ڈیفینیٹلی ہر یونیورسٹی میں مختلف علاقے کے لوگ ہوتے ہیں.
تو اس وقت آپ کی جو برانچیز ہیں، میرا جو کویسچن ہے آپ سے کہ آپ کی جو برانچیز ہیں ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کس کس سٹی پر ایز اے برانچ ورک کر رہی ہے؟ ہاں بالکل، ہمارا جو بیسک جو ہمارا آغاز ہے وہ فیصل آباد سے ہے. ہماری جو مین ہیڈ برانچ ہے ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے نام سے، وہ فیصل آباد سے ہی ہم نے انیشیٹو لیا، تو ہم فیصل آباد کو ہی جو ہے وہ نومینیٹ کرتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ہمارا کام بڑھتا گیا. ہم نے مختلف سٹیز تک جو ہے وہ اپروچ کی، مختلف سٹیز سے کیس آنا شروع ہو گئے. اب جب جہاں سے ضرورت کیسز زیادہ آ رہے تھے یا جہاں پہ ہمارے ممبر زیادہ تھے، ہم نے وہاں پہ ایک علیحدہ سے نیٹ ورک بنا دیا. فار ایگزامپل، اگر ہماری ایک برانچ جو جنگ میں بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے، بڑی ایکٹیولی جو ہے انہوں نے ابھی جو راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی اس میں بڑی اچھی ورکنگ کی ہے. انہوں نے آلموسٹ 100 کے قریب فیملیز کو اچھا سپورٹ کیا، جو ہے وہ راشن پیکیج دیے ہیں. ایک تو ہماری جنگ کے اندر برانچ موجود ہے. ایک برانچ ہم ابھی نیولی ڈیولپڈ جو ہے وہ ابھی پروسیس میں ہے، اس میں آلموسٹ جو ہے وہ ورکنگ ہو چکی ہے. ہم جو ہے وہ سرگودا ڈویژن کی جو ہے اس میں ہم ایک برانچ لے کے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ممبرز ہیں جو کہ ڈیزرونگ بھی ہیں، اور ہم نے اس کے لیے ایک پراپر پلان بنا بھی رکھا ہے. اور جو تھرڈ ون برانچ ہے، اب یہ فورتھ ون ہوگی، ایک فیصل آباد جو کہ سب کو کور کر رہی ہے، پھر ایک جنگ کی برانچ، ایک سرگودا ڈویژن کی برانچ، اور جو ہم نیکسٹ جو برانچ جو ہے وہ بنانے کی طرف جا رہے ہیں وہ ڈسٹرکٹ لیا کے لیے. کیونکہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ لیا سے، اور آج یہ جو پلیٹ فارم میں میری آواز جس پلیٹ فارم پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی ڈسٹرکٹ لیا سے میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ ورکنگ کے ساتھ اپنے آرگنائزیشن کو یہاں پہ اسٹیبل کریں گے. پراپر جو ہے اس کی ورکنگ ہوگی. میں نے بہت سارے لوگوں سے کنٹیکٹ کیا بھی ہے، جیسے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں نے جتنی بھی پڑھی لکھی کمیونٹی ہے یا جو جہاں کی جو سینسیبل لوگ ہیں، میں نے ان سے کنٹیکٹ کیا اور مجھے بہت اچھا رسپانس آیا. اس کا مطلب ہے کہ میں یہاں پہ ایک اچھی برانچ بنا سکتا ہوں، اور اس کا بیسک مقصد ایک ہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا. اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی پرپز نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حضور ہماری ایک حاضری ہے، ایک کوشش ہے، وہ اگر قبول کر لے تو دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب ہو جائیں. انشاءاللہ ضرور. عدنان بھائی، بہت اچھا آئیڈیا آپ کا لیا میں شروع کرنے کا. انشاءاللہ میں آپ کو یقین دہانی کرواتا ہوں کہ آپ جو لیا میں کام کرنے جا رہے ہیں ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے حوالے سے، انشاءاللہ میری آواز بھی اس چینل کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو فلی سپورٹ ہوگی. فنانشلی بھی ہمارا چینل آپ کو سپورٹ کرے گا، اور مورلی بھی انشاءاللہ ہمارا چینل جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا انشاءاللہ. اچھا عدنان بھائی، بیسیکلی ہوتا یہ ہے، جس طرح ابھی جس فیملی کو ہم نے ہیلپ کی ہے آپ کی آرگنائزیشن کے توسط سے، تو ان کی طرف سے بھی یہی تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ان کا حال کسی نے بھی نہیں پوچھا. بہت سی این جی اوز آتی ہیں، صرف جو ہے وہ دعوے کرتی ہیں یا اپنا نام تو ظاہر کرتی ہیں لیکن ہیلپ نہیں کرتی. تو یہ ایک بڑا کام ہے کہ آپ کام کر بھی رہے ہیں. چونکہ میں نے آپ سے رابطہ کیا، فیملی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، میں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ نے فوراً رسپانس دیا اور آپ نے کہا کہ ہم حاضر ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کے بےحد مشکور ہیں، اور آپ نے ثابت کیا ہے کہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن واقعی ہی ایک ریئل مینوں میں جو ہے ڈونیٹ بھی کر رہی ہے، سپورٹ بھی کر رہی ہے. اور میری ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہیلپنگ چین آرگنائزیشن کے ساتھ فلی تعاون کریں. جو لوگ چاہتے ہیں کہ حقدار کو اس کا حق پہنچے تو وہ عدنان بھائی سے کانٹیکٹ کریں. ہمارے اپنے شہر کے ہیں عدنان بھائی، اور ان کا نمبر بھی آپ اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ کو، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. مزید ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو کس طرح، یعنی جو کرنا چاہتے ہیں سپورٹ، وہ کس طرح کریں. کوئی اکاؤنٹ نمبر آپ شیئر کرنا چاہیں گے یا آپ اپنا کسی کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا چاہیں گے تو پلیز ذرا وہ ہمارے ناظرین. بہت شکریہ کہ آپ نے یقین دہانی دلائی ہے کہ ڈسٹرکٹ لیا اور چوک اعظم کے حوالے سے آپ ہمیں سپورٹ کریں گے. انشاءاللہ ہمیں اگر اس طرح کے لوگ ہمیں سپورٹ کرتے رہے تو ہم سب مل کے، نہ صرف یہ کوئی میری آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ بیسیکلی ہر اس پرسن کی، ہر اس جو ہے وہ بندے کی آرگنائزیشن ہے جو اس میں ورکنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے جو دوسرا کویسچن ریز کیا کہ کیا جو ہے وہ لوگ کیسے آپ کو اپروچ کر سکتے ہیں یا کس طرح آپ ان سے ڈونیشن لے سکتے ہیں، تو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اسکرین پہ میرا نمبر شو ہو رہا ہے، آپ ڈائریکٹ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ایزی پیسہ، جیز کیش، بینک اکاؤنٹس اور فیس بک کے لنکس موجود ہیں. آپ بہت ایزیلی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جا کے ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ویلکم کہیں گے، آپ کو ہم اپنا جو ہے وہ اصل موٹیو آپ کو بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ورکنگ کیا ہے.
ہم اپنے آپ کو اپنی پریویس ورکنگ دکھائیں گے، ہم نے کتنے کیسز سالو کیے ہیں اور کتنے بڑے بڑے کیسز ہم نے سالو کیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کیسز کو ہاتھ ڈالا ہے جن کو کوئی بھی نہیں پوچھ رہا تھا۔ وہ سفید پوش تھے، وہ نہ ہی کسی سے مانگتے تھے اور نہ ہی جو ہے وہ ان کے اندر ہمت یا سکت تھی کہ وہ کسی سے مانگ سکیں، ہم نے خود وہاں تک اپروچ کیا ہے۔ تو میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ پلیز آپ ہمارا ساتھ دیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہمیں جوائن کریں، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا کہ ہم نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، ان سفید پوش لوگوں تک پہنچنا ہے جو واقعی مدد کے حقدار ہیں، لیکن وہ کسی سے جو ہے وہ مانگتے نہیں ہیں، یا ان کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، یا پھر وہ شرماتے ہیں۔ ہم نے خود ان لوگوں تک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میرے ناظرین جو ہے وہ میرے اس جو ہے وہ بات پہ مجھے رسپانس کریں گے، اور انشاءاللہ وہ ہمیں ڈونیشن دینے میں اور جو طریقہ کار ہے یا ہمیں کوئی اچھا مشورہ دینے میں کہ ہم اپنی ورکنگ کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، بالکل جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ ہمیں جو ہے وہ بڑا ایزیلی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جی عدنان بھائی، بہت شکریہ، آپ نے ایک تو ہمیں وقت دیا، ایک ہمارے علاقے کی فیملی کو سپورٹ کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین، میں آپ کو ایک بار پھر ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں نے جیسے عید آ رہی ہے، عید میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں میں ہم لوگ تو الحمدللہ جو ہے وہ ایک اچھی عید گزار رہے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں پینے کو شاید پانی بھی نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو پلیز عدنان بھائی ہیں، ان کو کانٹیکٹ کریں، ان کی سپورٹ کریں، تاکہ ان کے توسط سے آپ جو ہے ایسے لوگوں کو، سفید پوش لوگوں کو سپورٹ کر سکیں، ان کی عید خوشیوں سے جو ہے وہ رنگین کر سکیں۔ ناظرین، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔